کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے جو معاشرے کا توازن خراب ہوگا, اس سے جو معاشرے کے اندر تعصب پھیلے گا. ایک کروزر V8 کے اوپر اپنا ایک فیملی جا رہی ہے, اس کا بچہ جو ہے وہ آدھا برگر کھا کر جب باہر پھینکے گا تو وہ شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے جس کے بچوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, اس کے دل پر کیا گزرے گی. یہ نفرتیں آپ لوگ بو رہے ہیں, یہ نفرتیں تفرقہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں صوبہ پنجاب کی عوام کے اندر, یہ احساس محرومی آپ لوگ بو رہے ہیں. ہمارا سمپل سوال ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. خان کے ٹائیگر نے آج پوری اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا. پہلے خطاب کے دوران کیا ہوا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہیز ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ جہاز لیا گیا, کس اپنا ہیڈ سے لیا گیا, کس پرپز کے لیے لیا گیا. آخر میں اسپیکر صاحب, میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اور میں حقیقت معنوں میں اب بڑے افسوس کے ساتھ, بڑی ندامت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے 9 سٹنگ ایم پی ایز کے اوپر FIR کاٹی گئی. اس کے اندر سے 4 ایم پی ایز حسن ملک صاحب سرگودا سے, سردار طیاب راشد سندھو صاحب شیخوپورہ سے, سردار سرفراز ڈوگر صاحب شیخوپورہ سے, اور سید رفت شاہ صاحب ہمارے جیلم سے, اور ہمارے MNA شفقت عباس صاحب سرگودا سے, اور ایکس MNA عمر ملک صاحب کو اسلام آباد کی سڑک سے گرفتار کیا گیا. کیا یہ اس ایوان کی تذلیل نہیں کہ جہاں پر رول آف تھمب ہے کہ کسی کو بھی وداؤٹ دا پرمیشن آف دا اسپیکر آپ گرفتار نہیں کر سکتے, آپ لوگوں نے وہاں پر انسٹیٹیوشن اپنا کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی. ان بندوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا, میں اس کا وٹنس ہوں کہ طیاب راشد سندھو اور سردار سرفراز ڈوگر, خدا کی قسم, جو دشمن کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا, جو دہشت گرد کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا, یہ 8 سے 10 گھنٹے پریزن وین کے اندر بیچارے بیٹھے رہے, اور یہ ہمیں فون کرتے تھے, ہم اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لے کر آتے تھے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد آگے چلیں. اسی FIR کے اندر ہمارے فیصلہ آباد سے 4 MPs کو نامینیٹ کیا گیا. حسن نیازی صاحب, رائے احسن صاحب, اسد زمان چیمہ صاحب, اکرم چودھری صاحب اور عمیر وسیع ظفر صاحب. اب یہ 5 کا تعلق فیصلہ آباد یا ان کے سبب سے ہے. 5 میں سے 4 کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے, 1 کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے ہے. اب ذرا اس کی سٹوری بھی سن لیں. اکرم چودھری صاحب جس حلقے سے الیکٹڈ MP ہیں, عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں, باوجود اس فسطائیت کے, ان کے ساتھ رائے احسن, اس کے ساتھ عمیر وسیع ظفر صاحب, اسد زمان چیمہ صاحب, ان کو ایک سٹنگ منسٹر فار اسٹیٹ کے کہنے کے اوپر, جو کہ انفارچونیٹلی چودھری اکرم صاحب کا بھتیجا ہے, اس کے کہنے کے اوپر ان کو نامینیٹ کیا گیا. اور حقیقتاً ہم نے آواز اسپیکر صاحب کے سامنے بھی اٹھائی, آج اس ہاؤس میں اٹھا رہے ہیں. ایک بزرگ شخص کو آپ دیکھیں, اس کے اوپر الزام لگایا کہ تم نے اسٹریٹ فائر کیے ہیں. جب عدالت نے پوچھا کہ ہمیں دکھاؤ پولیس والے کوئی زخمی ہوا ہے, کہتے ہیں جی ہم نے بلٹ پروف پہنی ہوئی تھی اسی لیے ہم لوگ زخمی نہیں ہوئے. کوئی خوف خدا کھائیں, کوئی اسمبلی کا وقار رہنے دیں, کوئی اسمبلی کے ممبرز کا آنر رہنے دیں, کوئی اسمبلی کے ممبرز کی ڈگنیٹی رہنے دیں. یاد رکھیں اسپیکر صاحب, you being the custodian of the house, you are the custodian for both aisles of the house. You have to be unbiased. آپ کی عزت ہمارے ساتھ, ہماری عزت آپ کے ساتھ ہے. ممبران کی گرفتاری کی, مجھے دکھ ہے کہ MPs پر پرچہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جس سیٹ پہ آج یہ اپوزیشن لیڈر ہے, اسی ہاؤس میں حمزہ شباشف اپوزیشن لیڈر تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 18 مہینے جیل میں رکھا, 18 مہینے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درجنوں ممبرز پر کیسز رجسٹر ہوئے. ہم نے تو PSC کمیٹی کی چیئرمین شپ دی, ہم نے تو اسٹینڈرڈ کمیٹی کی چیئرمین شپ اپنے بھائیوں کو دی,
काश वो भी 4.5 साल अपने दौर को याद रखें कि हमारे साथ क्या सलूक करते रहे। 35-40 मेंबरान की मौजूदगी में लेजिस्लेशन करते थे। जनाब स्पीकर गुज़ारिश ये है कि पंजाब के अंदर एक वकूआ होता है तो बिल्कुल हम जो स्पीकर साहब की डायरेक्शन है आपकी, लेकिन इस्लामाबाद की हदूद में अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा, स्टेट पर हमले किए जाएंगे, तो फिर कानून तो हरकत में आना है, किसी के कहने पे नहीं। जो वहां मौजूद थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वहां FIR हुई, लेकिन मैं फिर भी अर्ज करूंगा कि बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, जब बुजदार सरकार थे तो वो पैदल चलते थे? नहीं, उनके पास भी पंजाब गवर्नमेंट का जहाज था। ये जहाज आज नया नहीं, ये जहाज तो पहले भी था। और ये जो हवा में जहाज उड़ाते हैं, हमें पता है कि जहाज खान कौन है, हमें कोई समझाने की कोशिश ना करे। और एक शख्स नो क्रॉस टॉक जी प्लीज। एक शख्स जब नो क्रॉस टॉक जी, बात करने को राणा साहब RTM सिस्टम को बिठाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, तो वो चक शहजाद से जनाब इस्लामाबाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बनाई थी, हेलीकॉप्टर से आता था, पैदल आना उसको नसीब नहीं हुआ था। किसकी बात करेंगे? मैं समझता हूं कि वो हेलीकॉप्टर पर, और इनके मिनिस्टर कहते थे कि 55 रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा आता है, इससे बढ़कर कौन के साथ ये क्या मजाक कर सकते हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब गवर्नमेंट का जहाज था, आज भी पंजाब गवर्नमेंट की एस्टेट है और ये प्रॉपर्टी है पंजाब गवर्नमेंट की। और आया मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा वाले साइकिल पे आते हैं? नहीं, उनके पास भी जहाज है, और जो हवा में उड़ाया गया ये उनके पास है। इसलिए जनाब स्पीकर मैं अर्ज करूंगा, हम तो कानून का एहतराम करते हैं, हम तो करेंगे। काश इनको नसीब होता कि जो मरियम नवाज शरीफ ने 150 मंसूबे पंजाब। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर ने आज असम्बली में खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। मरियम नवाज के जहाज़ पर और दीगर चीज़ों पर सवालात उठा दिए। कहा कि ये मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, हमारे लोगों पर झूठी FIRs काटी जा रही हैं, अपनी मर्जी के कोर्ट से फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मुल्क नहीं चला करते और न ही इस तरह आप मुल्क और इस हुकूमत को चला सकते हैं। एक एक चीज़ का आपको हिसाब देना पड़ेगा।